اینکر پرسن انیکا نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انیکا، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ کیا کہیں گی صدر پاکستان کی جانب سے جس طریقے سے ٹویٹ کی گئی ہے، ایک نیا آئینی بحران کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بالکل، اس میں آئینی بحران اس لیے کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بیکاز ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ صدر مملکت ہیں اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ اوبویسلی وزیر اعظم ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک بہت کشیدہ سی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کنسیڈرنگ آرٹیکل 75 اور یہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب میرے سامنے موجود ہے۔ اس کے اندر پریزیڈنٹس اسینٹ ٹو بل کی بات کریں اگر تو کہتے ہیں کہ when a bill is presented to the president for assent, the president shall within 30 days assent to the bill، یعنی اس کو ایکسپٹ کریں گے، سائن کریں گے۔ in the case of a bill other than money bill, return the bill to Majlis Shura Parliament with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and then any amendment specified in the message be considered. Number 2 kehta hai article 75(2) कि when president has returned the bill to Majlis Shura yani parliament, it shall be reconsidered by the parliament and if it is again passed with or without amendment by Majlis Shura, it shall be deemed for the purpose of the constitution to have been passed by both houses and shall be presented to the president and the president shall not withhold assent therefrom. ایسی صورتحال کے اندر یا تو پریزیڈنٹ صاحب اسینٹ کر سکتے ہیں یعنی سگنیچر کر سکتے ہیں یا اپنی آبزرویشن لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے جہاں پریزیڈنٹ صاحب نے نہ سائن کیا اور نہ ہی اپنی آبزرویشن لکھ کر بھیجی، بلکہ ہوا ایک نئی کیفیت ڈیولپ ہوئی کہ بلز روک کر رکھے گئے اور روک کے رکھنے کی صورت کے اندر جو الزام یہ پریزیڈنٹ عارف الوی کی ٹویٹ کے اندر آتا ہے یہ بڑا سنگین ہے، اور اس لیے سنگین ہے کیونکہ ایک تو کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے دستخط کوئی فورج کر سکتا ہے، اور اگر کر سکتا ہے تو کون، اور اگر پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے تمام یہ بلز اپنے پاس رکھے ہوئے تھے روک کے تو کیوں رکھے ہوئے تھے، کیا وجہ تھی، کیوں وجہ پیدا ہوئی بلز کو روک کر رکھنے کی۔ یہ بہت واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دو طریقہ کار جو کہ آرٹیکل 75 نے واضح کر دی ہیں کانسٹیٹیوشن پاکستان کے، اس کے بعد پھر کسی تیسری وجہ کے اوپر کیوں جایا گیا؟ کیا پریزیڈنٹ صاحب اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کا ٹینیور پورا ہو جائے تب تک وہ روکے رکھیں؟ اس کے پیچھے انٹینٹ کی بھی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو ٹویٹ آیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ پرسنل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہے اور پرسنل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ آفیشیل چیز نہیں بنتی، لیکن ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا پرسنل اکاؤنٹ ٹویٹر ہینڈل، اور ایسی صورتحال کے اندر ایک انویسٹیگیشن ضرور بنتی ہے تاکہ کل کو کوئی سوال نہ اٹھا سکے ایسی صورتحال میں، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا ہے اپنی جو انڈرمائن کرنے کی، اسٹاف کے اوپر ان کی کمانڈ انڈرمائن کرنے کی بات کی ہے۔ اب پھر یہاں ایک تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں ہم کہ اسٹاف از اسٹاف آف دا اسٹیٹ، یعنی وہ اسٹیٹ کے سرونٹس ہیں، وہ کسی شخصیت کے سرونٹس نہیں ہیں، تو انہوں نے وہ کام کرنا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق صحیح ہے، اور آئین کے مطابق یا دستخط ہو سکتے ہیں یا آبزرویشن کے بعد بھیجا جا سکتا ہے۔